یہ حدیث جو ہے اتنے کثرت کے ساتھ نقل ہوا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اور فضائل امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام زیادہ ہیں، اس کی وجہ ہے وہ حکمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ ہر جگہ وہ فضائل امیر المؤمنین علیہ السلام فضائل بیان کرتے تھے خطبوں میں، خطبوں کا آغاز فضائل امیر المؤمنین علیہ السلام سے، خطبوں کا دوام فضائل امیر المؤمنین علیہ السلام سے، خطبوں کا اختتام فضائل اہل بیت اور فضائل سید المسلمین امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام سے۔ اس لیے سب کے کانوں میں یہ رچا دیا، بسا دیا، اور اتنے متفرق کر دی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اتنا پھیلا دیا، اس کی اتنی تشہیر کر دی کہ اس کا چھپانا صدیوں تک ناممکن رہا مخالفین کے لیے، حالانکہ انہوں نے کوشش بہت کی۔ بہرحال یہ کتاب ہے تاریخ و مدینۃ السلام و اخبار و محدثیہا، تاریخ بغداد، خطیب بغداد۔ یہ روات و تاریخ بغداد، یہ تاریخ بغداد نہیں ہے بغداد شہر کی تاریخ یہ لوگ تاریخ کس کو بولتے ہیں؟ محدثین اور روات کے احوال کو یہ تاریخ بولتے ہیں اکثر۔ تاریخ ابن عساکر، تاریخ مدینہ دمشق، یہ تاریخ نہیں ہے جو اصطلاحی طور پر ہم تاریخ کو سمجھتے ہیں۔ یہ محدثین کے اور روات احادیث کے احوال کو جاننے کے لیے یہ کتابیں انہوں نے وضع کیا۔ اچھا، یہ جلد نمبر 6 ہے، چاپ دار الغرب الاسلامی، یہاں پہ صفحہ نمبر 147 احمد ابن محمد ابن عقدہ الکوفی، حافظ ابن عقدہ کوفی کے متعلق ان کی وفات ہے۔ یہ بہت پرانے علماء میں سے ہیں، ان کی وفات ہونی چاہیے سنہ 350 کے نزدیک۔ اب مجھے اندازہ ہے کہ سنہ 350-346 اس طرح ہونا چاہیے، یعنی اسی عرصے میں، ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے۔ اچھا، پرانے علماء میں سے۔ اچھا، وکان حافظا، ان کے متعلق فرماتے ہیں حافظا عالما مکثرا، یہ حافظ تھے، عالم تھے، اور ان کے پاس علم بہت زیادہ تھا، ان کے پاس علم، حدیث بہت زیادہ تھا۔ جمع التراجم والابواب والمشیخہ، ان کو تراجم پر بھی یعنی روات کے احوال پر بھی عبور تھا، ابواب مختلف موضوعات پر، اور مشیخہ پر یعنی مشائخ حدیث سے کون کون سے حدیث نقل ہو، ان سب کو جانتے تھے۔ وَأَكْثَرَ الرِّوَایَةَ وَانْتَشَرَ حَدِیثُهُ، روایت انہوں نے بہت نقل کی ہے، ان کے شاگرد بہت زیادہ تھے، ان کے احادیث بہت زیادہ نقل ہوئی ہے۔ ان کے شاگرد کون کون سے ہیں؟ عبداللہ ابن عدی الجرجانی، ابو القاسم الطبرانی صاحب المجمع الاوسط والاکبر والاصغر، ابو الحسن دارقطنی اور ابی حفص بن شاہین، یہ بڑے بڑے محدثین کے شاگرد گزرے ہیں۔ پھر اگلے صفحے میں یہ فرماتے ہیں، صفحہ نمبر 150 میں، کہ ابو علی الحافظ نے فرمایا ما رأیت احدا احفظ لحدیث الکوفیین من ابی العباس ابن عقدہ، میں نے کسی کو اتنا بڑا حافظ نہیں، اہل کوفہ کے احادیث کو جانتا ہو، اور اہل کوفہ، حدیث کا مرکز بھی کوفہ، حدیث کا ایک مرکز مدینہ تھا، حدیث کا ایک مرکز کوفہ تھا، حدیث کا ایک مرکز بغداد تھا، لیکن سب سے بڑا جو مرکز تھا کوفہ ہی تھا، کیونکہ وہ انا مدینۃ العلم وعلی بابہ، کیونکہ وہ دارالخلافہ رہ چکا تھا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام۔ پھر وہ روایت کرتے ہیں کہ حافظ ابو الحسن دارقطنی نے کہا اجمع اہل الکوفہ انه لم ير من زمن عبد الله بن مسعود الى من ابی العباس بن عقدہ احفظ منه، کہتے ہیں کہ اہل کوفہ کا اجماع ہے، اہل کوفہ کے علماء کا اجماع ہے، اور یہ بہت بڑی بات کہ عبداللہ ابن مسعود جو عمر کے زمانے میں کوفہ پہ وہ حاکم تھا، کوفہ پہ قوالی تھا، اس زمانے سے آج تک حافظ ابن عقدہ سے بڑا حافظ ہے، بڑا حافظ، کتنے حافظ گزرے ہیں، کتنے بڑے علماء گزرے ہیں کوفہ میں۔ کوفہ تو علم کا مرکز تھا، حدیث کا مرکز تھا، حافظ ابن عقدہ سے بڑا حافظ گزرا ہی نہیں، اتنا بڑا حافظ، ٹھیک ہے نا۔ یہ موسوعۃ اقوال حافظ ابو الحسن دارقطنی فی رجال الحدیث وعللہ، المجلد الاول، چاپ عالم الکتب، صفحہ نمبر 86 میں وہی بات پھر انہوں نے یہاں پہ بھی نقل کیا ہے، اجمع اہل الکوفہ انه لم ير من زمن عبد الله بن مسعود الى زمن ابی العباس بن عقدہ احفظ منه۔ پھر وہ نقل کرتے ہیں کہ دارقطنی فرماتے ہیں کہ حافظ ابن عقدہ فرماتے ہیں انا اجیب فی 300,000 حدیث من حدیث اہل البیت خاصہ، مجھے صرف اہل بیت علیہ السلام کے 3 لاکھ احادیث حفظ، صرف اہل بیت علیہ السلام کے 3 لاکھ احادیث حفظ۔ ابھی جو پورے احادیث ان کا جمع کرو جماعت عمریہ کا 10,000 بھی ابھی فی الحال حالت میں نہیں بنتے، اس زمانے میں صرف اہل بیت علیہ السلام کو اس نے کہا کہ 3 لاکھ حدیث مجھے ہے۔ اور حافظ ابن عقدہ نے کہا کہ حافظ ابو الحسن دارقطنی نے کہا وکان ابو عقدہ انحى الناس، حافظ ابو عقدہ علم اعراب میں، عربیت کے علم عرب کے ادب میں سب سے آگے تھے، یعنی عربی پہ بہت عبور تھی۔ اور یہ بھی بتائیں کہ حافظ ابو الحسن دارقطنی جو ہیں نہایت ہی کٹر ناصبی ہیں، بہت انٹائشی، اور بھی یہ ان کے شاگرد ہیں۔ ابو الحسن دارقطنی نے کہا کان ابو العباس ابن عقدہ يعلم ما عند الناس ولا يعلم الناس ما عنده، سب سے علماء سے عالم، یعنی دوسرے علماء کے پاس جو بھی حدیث تھا ان کو وہ حدیث ان کو حفظ تھا، لیکن ان کو وہ احادیث حفظ تھی، ان کے پاس وہ احادیث تھی جو دوسرے علماء کے پاس نہیں تھا۔ اچھا،
جب آپ نے یہ سنا میرے عزیزو تو حافظ ابو الحسن دارقطنی کی ایک تصنیف ہے کتاب الموالات، جو انہوں نے اس میں جمع کیا ہے طرق حدیث غدیر کو، جتنے ان کے پاس طرق تھے حدیث غدیر کو انہوں نے جمع کیا، اور 100 سے زیادہ صحابیوں سے انہوں نے نقل کیا۔ اب یہ کتاب کہاں ہے میرے عزیزو؟ ٹھیک ہے، یہ کتاب آج ہمارے دسترس میں نہیں ہے، یہ کتاب پرانے زمانے میں ہوتا تھا، یعنی حافظ ابن حجر عسقلانی جو سنہ 852 ہجری میں ان کی وفات ہے، اس زمانے میں ان کے پاس تھا، یعنی اس زمانے کے بعد بھی رہا ہوگا، لیکن اب یہ کتاب اگر کہیں ہے بھی تو جماعت عمریہ اس کو چھپاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو پرنٹنگ پریس ہے یہ نئی ایجاد ہے، بالخصوص اس کی جو آمد ہے مسلمانوں کے درمیان یہ 2-3 صدیوں سے ہے، اتنا پرانا نہیں ہے۔ 16ویں صدی سے یہ شروع ہوا یورپ میں، پھر بعد میں شروع میں تو چائنا میں تھا، پھر یورپ میں 16ویں صدی میں، پھر یورپ سے جو ہے، اور شروع میں 16ویں صدی میں 17ویں صدی میں مسلمانوں کی کتابیں بریل میں چھپتے تھے، بریل یورپ میں ہالینڈ میں چھپتے، ہندوستان میں آیا بہت سے مسلمانوں کی کتابیں سب یعنی ہندوستان میں چھپتے تھے، حیدرآباد دکن میں وغیرہ میں، پھر عالم اسلام میں پھیل گیا۔ تو بہت سارے ابھی بھی کچھ کتابیں ہیں جو ابھی مکتوب یعنی قلمی انداز میں لکھی گئی، اس کو نشر نہیں کی گئی ہیں۔ تو اگر یہ کتاب ابھی فی الحال مفقودہ کتب میں سے ہے، اور اگر کہیں ہے بھی تو جماعت عمریہ اس کو ظاہر نہیں کریں گے، اس کو چھپاتے ہی رہیں گے۔ یہ کتاب ہے شرح العلامة الزرقانی علی المواہب اللدنیہ بالمنح المحمدیہ للعلامة القسطلانی، الجزء التاسع، چاپ دار الکتب العلمیہ، زرقانی کی شرح مواہب پر، یہاں پہ صفحہ نمبر 260 میں میرے عزیزو ملاحظہ فرمائیں۔ وَأَمَّا حدیث الترمذی والنسائی، ترمذی نے اور نسائی نے اپنے سنن میں نقل کیا ہے، من كنت مولاه سید المسلمین علی علیہ السلام مولاه، فقال الشافعی يريد بذلك ولاء الاسلام، شافعی نے کہا کہ اس سے مراد ولاء اسلام ہے، یعنی جس کا میں آقا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کی کوئی خریداری نہیں کی ہے کہ سب مسلمان کو انہوں نے خرید کیا ہو۔ یہ کون سی موالات ہے، کون سی آقائی ہے؟ یہ اسلام کی آقائی، کہ اسلام میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سید ہیں، آقا، ٹھیک ہے نا؟ یہ ولاء، وذلك بان اللہ مولا الذین آمنوا وان الکافرین لا مولا لهم، اللہ مومنین کے مولا ہیں اور کفار کا کوئی مولا ہی نہیں، کوئی ان کا آقا ہی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ وقول عمر اصبحت مولا كل مؤمن، اور عمر نے بھی امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا، عرض کیا کہ آپ جو ہیں اصبحت، آپ جو ہیں بن گئے اس اعلان کے بعد بن گئے ہر مومن کے مولا، ہر مومن کے مولا بن گئے۔ وہ اگر یہ نصرت کے معنوں میں ہوتے، ٹھیک ہے نا، مولا ناصر کے معنوں میں ہوتے، یہ تو ہر مسلمان کو پہلے ہی سے حاصل ہے نا، ابھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان کے بعد تو مولا نہیں بنتے۔ یہ قرائن ہے، جو دلائل ہے، براہین واضح کرتے ہیں مولا سے مراد۔ اچھا، ولی کل مومن، ہاں پر مومن کے ولی بن گئے۔ اچھا، وطرق هذا الحدیث کثیرۃ جدا، قسطلانی، یہ قسطلانی کی بات ہے بھائی، قسطلانی فرماتے ہیں، قسطلانی، ارشاد الساری، بہت بڑے محدث ہیں قسطلانی، ارشاد الساری فی شرح صحیح البخاری کے مؤلف۔ وطرق هذا الحدیث، یہ محدث کی بات ہے، طرق هذا الحدیث کثیرۃ جدا، یہ حدیث من کنت مولا، یعنی اس کی طرق بہت ہی زیادہ، کثیرۃ جدا۔ آپ مجھے بتائیے، جو لوگ حدیث سے ان کا کام ہے، جو حدیث پڑھتے ہیں، حدیث کی تحقیق کرتے ہیں، جب ایک محدث کہتا ہے، قسطلانی جیسا محدث کہتا ہے کہ اس حدیث کے کثیرۃ جدا، بہت نہایت، بہت 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 زیادہ ہے، بہت کثیرۃ، اردو زبان میں صیغہ مبالغہ نہیں ہے، کثیرۃ جدا، اس حدیث کے طرق بہت بہت ہی زیادہ۔ استوعبها، ان طرق کو جمع کیا ہے حافظ ابن عقدہ نے اپنی کتاب مفرد لہ، ایک ایسا کتاب جو خاص اسی حدیث کے لیے لکھی گئی ہے۔ وکثیر من اسانیدها صحاح وحسان، طریق بہت زیادہ ہیں، اور بہت اس کے بہت سارے طریق ایسے ہیں کہ ہر طریق بذات خود صحیح اور حسن ہے۔ دیکھیے شیعوں کے مقابلے میں آ کے یہ کیا کہتے ہیں اپنی کتابوں میں، عقائد کے کتابوں میں، یہ حدیث متنازع فی، یہ حدیث صحیح ہے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ حدیث مکذوب ہے، جھوٹ ہے۔ لیکن ان کی کتب کے بیچ میں جا کے دیکھو، جب آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، طریق بہت زیادہ ہے، اور ہر طریق بنفسہ ہی صحیح اور حسن ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو تواتر کے حد سے تو زیادہ گزر گیا، یعنی یقینی قطعی سرٹنٹی کے ساتھ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اچھا، حافظ ابن عقدہ کی کتاب ابھی ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن یہ پرانے صدیوں میں علماء کے پاس ہوتا تھا۔ سید ابن طاووس رضی اللہ تعالی عنہ ورحمہ اللہ اپنے کتاب اقمال الاعمال اور کتاب الطرائف میں انہوں نے تصریح کی ہے کہ میرے پاس یہ کتاب موجود ہے، اور انہوں نے ذکر کیا ہے کہ اس کتاب میں کن کن صحابہ سے حافظ ابن عقدہ الکوفی، حافظ دارقطنی کے استاد،
انہوں نے کن کن صحابہ سے اس حدیث کو نقل کیا ہے، ملاحظہ فرمائیے عزیز. کتاب اقبال الاعمال جناب سید ابن طاووس کی. یہ شیعہ عالم ہے، میں نہیں کہتا یہ سنی عالم ہے، یہ شیعہ عالم ہے. اب جن لوگ، میں شیعوں کے لیے بات عرض کر رہا ہوں، ہمارے جو برادر ہیں، عزیز ہیں، جماعت عمریہ کے افراد اس تقریر کو سن رہے ہیں، وہ صرف دیکھ لیں کہ ایک شاہد ہے پرانے صدیوں میں جنہوں نے اس کتاب کو دیکھا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں اس حدیث کتاب کے متعلق. اور ہم دکھائیں گے آپ کو، جماعت عمریہ کے بھی علماء کو دکھائیں گے کہ جن کے پاس یہ کتاب تھی، انہوں نے ذکر کیا ہے اور تصریح کیا ہے اس کتاب کے ایک طرق بہت زیادہ ہیں، اس حدیث کے طرق بہت زیادہ ہیں. کتاب اقبال الاعمال، یہاں پہ دعائے لیلۃ الغدیر کے مناسبت میں صفحہ 761 پھر صفحہ 762 میں فرماتے ہیں ومن ذلك الذي لم يكن مثله في زمانه ابو العباس احمد بن سعید بن عقدہ الحافظ. کہتے ہیں کہ ان علماء میں سے جنہوں نے کہ حدیث غدیر کو نقل کیا ہے وہ عدیم النظیر عالم جن کی نظیر اپنے زمانے میں نہیں تھا، حافظ ابن عقدہ، جس کو خطیب بغداد نے کتاب تاریخ بغداد میں اس کی تعریف کی ہے. فإنه صنف كتابا سماه حدیث الولایہ، اس نے کتاب لکھا ہے جس کا نام انہوں نے حدیث الولایہ رکھا ہے. وجدت هذا الكتاب، یہ کتاب کو میں نے دریافت کیا ہے، میرے پاس ہے، میں نے پایا ہے. بنسخة قد كتبت في زمان ابي العباس ابن عقدہ مصنف. اس کتاب کے نسخے کی جو کتابت ہے، اس کی تاریخ ہے، وہ ابن عباس حافظ ابن عقدہ کے زمانے ہی کے کتاب میں لکھی گئی کتاب ہے. اچھا، تاریخ سنہ 33 و 300، اس کتاب کی تاریخ سنہ 330 ہے. 330 اس کتاب پہ صحیح النقل، اس کتاب پہ کئی ایک علماء اور شیوخ اسلام کے کیا ہیں کہ ان کے کیا بولتے ہیں دستخط ہے. فرماتے ہیں وقد روى فيه نص النبي صلوات الله عليه على مولانا علي عليه السلام بالولاية من 105 طرق، کہ حافظ ابن عقدہ نے اس کتاب میں 105 طرق سے 105 طرق سے سبحان اللہ 105 طرق سے یہاں پر اس کتاب میں حدیث غدیر کو انہوں نے نقل کیا. یہ کتاب الطرائف فی معرفت مذہب الطوائف سید ابن طاووس رضی اللہ تعالی عنہ کی. اچھا، یہاں پہ صفحہ نمبر 129 میں حدیث غدیر کے متعلق فرماتے ہیں وہی بات کہ حافظ ابن عقدہ کی کتاب میرے پاس موجود ہے اور انہوں نے حدیث غدیر کو نقل کیا ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ وهذه اسماء من روى عنهم حديث يوم الغدير ونص النبي صلى الله عليه وآله على علي عليهم الصلاة والسلام والتحية والإكرام بالخلافة. کہتے ہیں یہ ان حضرات، ان اشخاص کے اسامی ہیں، نام ہے جن سے حافظ ابن عقدہ نے حدیث غدیر نقل کیا ہے. اب وہ کتاب مفقود ہے لیکن اس زمانے میں تھا. وہ کون کون سے صحابی ہیں جنہوں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے؟ اچھا، حافظ ابو بکر، روات حدیث غدیر میں ابو بکر، عمر، عثمان، خود سید المسلمین امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام، ٹھیک ہے نا، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن ابن عوف، سعید ابن مالک، سعد ابن مالک ہوگا، سعد ابن مالک یعنی سعد بن وقاص، سعد ابن ابی وقاص، العباس ابن عبد المطلب، الحسن بن علي بن ابي طالب عليهم السلام، الحسين بن علي بن ابي طالب عليهم السلام، عبد الله بن عباس، عبد الله بن جعفر، عمار بن ياسر، ابو ذر جندب بن جناد الغفاري، سلمان الفارسي، اسعد بن زرارة الانصاري، خزيمة بن ثابت الانصاري، ابو ايوب خالد بن زيد الانصاري، سهل بن حنيف الانصاري، حذيفة بن اليمان، عبد الله بن عمر، البراء بن عمر بن عازب الانصاري، رفاعة بن رافع، سمراء بن جندب، سلمة بن الأكوع الأسلمي، زيد بن الثابت، أبو ليلي الأنصاري، أبو قدامة الأنصاري، سهل بن سعد الأنصاري، عدي بن حاتم الطائي، ثابت بن زيد بن وديعة، كعب بن عجرة الأنصاري، أبو الهيثم بن التيهان الأنصاري، هاشم بن عتبة بن أبي وقاص الزهري، المقداد بن عمرو الكندي، عمر بن أبي سلمة، عبد الله بن أبي عبد الأسد المخزومي، عمران بن حسين الخزاعي، يزيد بن خصيب الأسلمي، جبله بن عمرو الأنصاري. اچھا، صرف اس میں ایک صحابی نہیں ہے کہ کون تھے وہ؟ عبداللہ ابن جعفر طیار، وہ صحابی نہیں، باقی سب صحابی. ابو ہریرہ دوسی، ابو برزہ نصر بن عتبہ الاسلمی، ابن عتبہ الاسلمی، ابو سعید الخدری، جابر بن عبداللہ الانصاری، حریز بن عبداللہ، زید بن عبداللہ، زید بن ابی ارقم، زید بن ارقم، ابو رافع مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، ابو عمرہ ابن عمرو. خلاصہ یہاں پہ نام کے یہ ایک ذکر ہے بھائی، اگلے صفحے میں چلا جاتا ہے. یہ سب عائشہ سے وغیرہ وغیرہ کہتے ہیں. انہوں نے اس تمام ناموں کے علاوہ اس کے علاوہ 28 ایسے صحابی ہیں جن کا انہوں نے نام ذکر نہیں کیا. مثلا سند میں یہ ہے کہ فلانے نے روایت کیا ایک صحابی سے، فلانے نے روایت کیا ایک صحابی، ایسے 28 مزید سند موجود ہیں. جن علماء نے اس کتاب پہ تصریح کی ہے اور بتایا ہے کہ یہ کتاب حافظ عقدہ لکھا ہے،
اور اس کتاب میں بہت سارے حدیث غدیر کے اسانید صحیح اور احسان ہیں. ان میں سے ایک حافظ ابن حجر عسقلانی، احمد ابن علی ابن حجر العسقلانی، جو بہت بڑے محقق ہیں جماعت عمریہ کے نزدیک. ان کی شان میں ان کی تعریف جتنی کی جائے جماعت عمریہ کے علماء کے نزدیک کم ہے. سب جماعت عمریہ کے علماء جو ہیں ان کے محتاج ہیں، ان کی تعلیفات کے محتاج، چاہے وہ معرفت مشائخ الحدیث، معرفت رجال الحدیث میں ہو، یا چاہے شرح الحدیث. یہ کتاب ہے فتح الباری بشرح صحیح البخاری، تعلیف ابن حجر العسقلانی، جزء السابع، تابع چاپ دار الفکر. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 342 میں حافظ ابن حجر کیا کہتے ہیں؟ وَأَمَّا حَدِيثُ مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَوْلَاهُ فَقَدْ أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَهُوَ كَثِيرُ الطُّرُقِ جِدًّا. اس کو بخاری، ترمذی اور نسائی نے اس کو نقل کیا ہے. پھر کہتے ہیں اس کے طرق بہت زیادہ ہیں. قد استوعبها ابن عقدہ فی کتاب مفرد وكثير من اسانیدها صحاح وحسان. حافظ ابن عقدہ نے اس کے ایک خاص کتاب میں جمع کیا ہے اور بہت سارے اس کے طرق ہیں جو صحیح اور حسن ہیں. اور اس کہتے ہیں کہ احمد ابن حنبل نے بھی فرمایا ہے ما بلغنا عن احد من الصحابہ ما بلغنا عن علی بن ابی طالب وقد روینا عن احمد بن حنبل. احمد بن حنبل سے بھی روایت ہے کہ اتنے فضائل جو سید المسلمین امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے روایت ہے، وہ کسی اور کی فضیلت کی اتنی روایت نہیں ہے. پھر وہ اپنے کتاب ہے الاصابہ فی تمییز الصحابہ، ان میں سے بہت سارے دیکھیں صحابہ کا پہچان کیا ہے. جماعت عمریہ کہتے ہیں کہ صحابہ وہ یہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درک کرے اور اسلام اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات کے وقت وہ مسلمان ہوں. یعنی جو لوگ انہوں نے درک کیا لیکن وہ مرتد ہو گئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت بعد، وہ صحابی نہیں کہتے اس کو. مثلا اشعث بن قیس جیسے لوگوں، اشعث بن قیس جو ابوبکر کا داماد ہے، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مسلمان ہوا، پھر وفات کے بعد مرتد ہو گیا، پھر وہ گرفتار ہو گیا، پھر ابوبکر کے پاس لائے گئے. ابوبکر نے اس کو قتل کرنے کے بجائے اپنی بہن کی اس سے شادی کرا دی. تو کہتے ہیں ایسے لوگوں کو ہم کیا صحابی نہیں کہیں گے. باقی جو بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درک کیا اور ان کے بعد کے بھی مرتد نہیں ہوئے، یہ کیسے ہیں یہ صحابہ؟ تو ان کو جانو گے کیسے؟ یہ تو بہت سارے لوگ ہیں. کہتے ہیں کہ حدیث کے کتب میں دیکھیں گے نا جنہوں نے روایت کی یا جن کے متعلق کوئی دلیل ہے کہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو درک کیا ہے، ادراک کیا ہے، تو وہ صحابہ کہلائیں گے. یہ کتاب ہے الاصابہ فی تمییز الصحابہ للحافظ ابن حجر العسقلانی، جزء ثانی، چاپ دار الکتب العلمیہ، صفحہ نمبر 504. زید ابن شراحیل الانصاری. اچھا، زید ابن شراحیل الانصاری کہاں سے پتہ چلا کہ یہ صحابی ہیں؟ کہتے ہیں اس کا نام یزید بھی ہو سکتا ہے، زید یا یزید. روا ابن عقدہ فی الموالات، ابن عقدہ نے اپنے کتاب الموالات یا کتاب حدیث الولایہ میں انہوں نے نقل کیا ہے کہ حدیث من کنت مولا فعلی علیہ الصلوۃ والسلام مولا، کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کوفے میں انہوں نے لوگوں کو پکارا اور للکارا کہ کھڑے ہو جائیں جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے. یعنی سنہ 36 میں، سن 37 میں، 38 میں، 39 میں، 40 میں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے کئی دہائی بعد انہوں نے کہا کہ کھڑے ہو جائیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنا ہے کہ میں مسلمانوں کا دوست ہوں یا میں مسلمانوں کا سردار و امام ہوں. مسلمانوں کا دوست ہونا، وہ تو سب مسلمانوں کے دوست ہیں، نصرت کرتے ہیں ایک دوسرے کی، ٹھیک ہے نا. اس میں یہ جو ایسی فضیلت جو ادنا مسلمین کو حاصل، جو ایک گناہ گار مسلمان بنگال کا ہو، چائنا کو، اس کو بھی حاصل ہے. تو اس کے لیے لوگوں کو للکارنا کہ جس نے سنا ہے وہ شہادت دے دے، اس کا کیا فائدہ؟ مولا کا اگر مطلب یہ ہے کہ آقا سید اولا بالتصرف، تبھی اس کا فائدہ. جب امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی خلافت کے مسئلے پر ان سے نزاع ہو رہی ہے، وہ عائشہ نے ایک طرف فتنہ کڑا کر دیا ہے، معاویہ نے دوسری طرف فتنہ کڑا کر دیا ہے، خوارج نے تیسری طرف فتنہ کڑا کر دیا ہے، یہ امام نہیں ہے بھائی، یہ خلیفہ نہیں. تو تب ہی استدلال تمام ہے. وإلا اگر ایسی بات کہ بھائی وہ جو کوئی گنہگار مسلمان کو بھی حاصل ہے، یہ مسلمانوں کا دوست ہے، مسلمانوں کا دوست فرینڈ ہے، تو یہ قسم دینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے کوفہ میں لوگوں کو للکارا، من سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، کس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے؟ کون سی حدیث؟ من کنت مولا فعلی سید المسلمین سلام اللہ علیہ مولا فانتدب له 17 رجلا. تو راوی فرماتے ہیں کہ 17 یعنی 20 سے کم، 10 سے زیادہ 20 سے کم لوگ کھڑے ہو گئے، ہم نے یہ سنا ہے. منہم زید او یزید ابن شراحیل الانصاری، زید ابن شراحیل الانصاری،
ان میں سے ایک یہی. اچھا تو ان کی صحابیت کس طرح ثابت کر دی؟ ہاں صحابیت اس طرح ثابت کر دی، کہتے ہیں میرے پاس کتاب ہے ابن عقدہ ہے، کتاب الموالات ہے میرے پاس، ٹھیک ہے نا. کتاب الموالات میں یہی ہے کہ زید بن شراحیل وہاں پہ کھڑے ہو گئے تھے کہ میں نے سنا ہے، تو اس سے ان کی صحابیت ثابت ہو گئی کہ یہ صحابی ہیں، صحبت ثابت ہو گئی کہ یہ صحابی ہیں. صحیح ہے. اور خود انہوں نے حافظ ابن حجر عسقلانی نے شہادت دی کہ کتاب ابن عقدہ میں جو احادیث ہیں ان میں سے کثیر ایسے ہیں کہ وہ بذات خود صحیح اور حسان ہیں. اچھا یہ مجلد نمبر 4 ہے الاصابہ فی تمیز الصحابہ، چاپ دار الکتب العلمیہ. یہاں پہ صفحہ نمبر 276 میں عبد الرحمن ابن عبد الرب الانصاری کہتے ہیں یہ کیسے پتہ چلا آپ کو یہ صحابی ہیں؟ کہنا ذکر ہو ابن عقدہ فی کتاب الموالات فی من روا حدیث من کنت مولا. کہتے ہیں کہ کہاں سے پتہ چلا حافظ ابن حجر کہ یہ صحابی ہیں؟ کہتے ہیں ہاں عبد الرحمن ابن عبد الرب الانصاری پتہ چلا یہ صحابی ہیں اس لیے کہ حافظ ابن عقدہ نے ان سے کتاب الموالات میں حدیث من کنت مولا کو نقل کیا، من کنت مولا کو نقل کیا. اس طرح ان کی صحابیت ثابت ہو گئی. الاصابہ فی تمیز الصحابہ جزء 7 چاپ دار الکتب العلمیہ. یہاں پر ابو زینب ابن عوف الانصاری کہاں سے پتہ چلا کہ یہ صحابی ہیں؟ فرمایا کہ ابن عقدہ نے کتاب الموالات میں ان سے نقل کیا ہے. کتاب کون سے حدیث نقل کیا؟ من کنت مولا فعلی علیہ الصلوۃ والسلام مولا. اس حدیث کو نقل کیا ہے، اس لیے ان کی صحابیت جو ہے ثابت ہو گئی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حافظ ابن عقدہ کی یہ کتاب جس میں حدیث غدیر کے طرق انہوں نے جمع کیا تھا، یہ علماء کے نزدیک مشہور پچھلے صدیوں میں مشہور تھا، ان کے پاس موجود تھا. ابن تیمیہ نے اس کو کہا کہ اس پہ شہادت دی ہے. اس کے علاوہ کس نے شہادت دی ہے؟ اللہ آپ کا بھلا کرے کہ حافظ ابن حجر نے شہادت دی ہے. اس کے علاوہ حافظ ذہبی نے شہادت دی ہے، بہت سارے علماء نے شہادت دی ہے. اچھا یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 274 میں ابو قدامہ الانصاری. کہاں سے پتہ چلا کہ ابو قدامہ الانصاری جو ہیں یہ بھی ایک صحابی ہیں؟ ہاں کہتے ہیں کہ ان کا حافظ ابن عقدہ نے کتاب الموالات میں جمع فی طرق حدیث من کنت مولا فعلی المولا فاخرج. اس کتاب میں کتاب الموالات میں جو صرف اسی موضوع پہ لکھا ہے من کنت مولا فعلی علیہ السلام مولا پر، اس پہ انہوں نے اس کو ان سے حدیث یہی حدیث انہوں نے نقل کی ہے. اچھا اسی مقدار پہ اب ہم اتفاق کرتے ہیں حدیث غدیر کی سند پر. انشاءاللہ بحث کو آگے جو ہے کل جو ہے مزید آگے لے کے جائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی حدیث غدیر کے تواتر اور یقینی ہونے پر، اور اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی جماعت عمریہ کے جو شکوک اور اوہام ہیں اور ان کے جو اکاذیب ہیں اس حدیث کے متعلق اس کا جواب بھی دے دیں گے انشاءاللہ تبارک.